یا سیدی یا نبی اللہ، ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کے موڑ دیے، اور اس محسن عالم نے ہنسا کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، اور اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ ایسا لطف ہے ہم نفسو، اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ ایسا لطف ہے ہم نفسو، جب سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ آج کی اس پروگار تقریب میں شریک میرے طالب علم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے تمام معزز مہمانان گرامی قدر، اس خوبصورت عنوان کے تحت انعقاد پذیر ہونے والی اس تقریب میں، جو کہ ایک تعلیمی ادارے میں منعقد ہے، جی چاہتا ہے کہ فرصت سے کچھ باتیں کی جائیں، مگر عرض حال یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 2 بجے میرا پیپر ہے، لہٰذا میں مطلقاً حاضری لگوا کر آپ تمام دوستوں سے بہت معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میرے دوست نے میرا تعارف کروایا سنی اتحاد کونسل کے مرکزی وائس چیئرمین کے طور پر۔ یقیناً میں سنی اتحاد کونسل کا مرکزی وائس چیئرمین ہوں، لیکن جب بھی میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ انجمن طلبہ اسلام کے بینر کے نیچے ہونے والے کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت اس طالب علم جیسی ہوتی ہے کہ جو زندگی میں کسی مقام پہ پہنچ جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرائمری کے ٹیچر سے ملے، انہیں جا کر کے بتائے کہ میں نے آپ کے پاس بیٹھ کر جو وقت گزارا اس کے نتیجے میں آج میں نے معاشرے میں کیا مقام حاصل کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوا اور انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر کی ذمہ داریوں پر بھی رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بنیادی تعارف یہی ہے۔ آج میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ جو اس معاشرے میں چل پھر رہے ہیں، اس معاشرے کے اوپر مثبت اثرات مرتب کر رہے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی مادر فکری اور ان کی اصل تربیت گاہ انجمن طلبہ اسلام ہے۔ اور جو پریکٹیکل اسپیکٹ آف انجمن طلبہ اسلام کی بات ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی پریکٹیکل اسپیکٹ نہیں ہو سکتا کہ انجمن طلبہ اسلام نے اس معاشرے کو ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ دیے کہ جن کا مطمع نظر کوئی بڑا معاشی یا معاشرتی گول نہیں ہے، جن کی نظر میں اچیومنٹ کسی بڑے معاشی یا معاشرتی سٹیٹس کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مطلقاً پاکستان کی خدمت کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انجمن طلبہ اسلام کا اور کوئی پریکٹیکل کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج کی طلبہ برادری کو انجمن طلبہ اسلام نے جس نظام تعلیم میں وہ پڑھ رہی تھی، معذرت کے ساتھ اس کے منفی اثرات سے بچایا۔ منفی اثرات کی بات میں نے مروجہ تعلیمی نظام کی بنیاد پر کی ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو انجمن طلبہ اسلام نے آج کے نوجوانوں کو یہ سوچ اور فکر دی کہ ڈگری کی بنیاد پر جاب حاصل کرنا ان کی زندگی کی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر جب عملی زندگی میں داخل ہوں تو وہ اس معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بنے، بلکہ پریکٹیکل شکل میں اس معاشرے کو کچھ دے رہے ہوں۔ برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام کا پیغام میرے اور آپ کے لیے اور اس ملک کے دیگر طالب علموں کے لیے کیا ہے؟ جو ATI کے مرکزی جو اس کا تعارف ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہے
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ آپ نے فرمایا ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بے گانا انداز کلیسائی کر۔ برادران جی وقار کہتے ہیں کہ پکچر از اے ورڈ آف 1000 ورڈز، اسی طرح سے کردار مشن کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کا عملی کردار یہ بتلا دینے والا ہونا چاہیے کہ آپ ایک محب وطن شہری ہیں۔ آپ کے کردار کی خوشبو سے بھی یہ پتہ چلے کہ آپ ایک اچھے طالب علم ہیں۔ آپ کے دوسرے طالب علم جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے اساتذہ اور اس معاشرے کے دیگر لوگ، انہیں آپ کی ذات سے کوئی نفع یقیناً ملنا چاہیے۔ یہی انجمن طلبہ اسلام کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ اور برادران جی وقار، سنی اتحاد کونسل نے بھی پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف نہ صرف صدائے احتجاج بلند کی، بلکہ ہم نے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا کہ جو لوگ یہ کہتے بھی ہیں اور یقیناً وہ اس ملک کے آئین کے پاسدار بھی ہیں اور بیسٹ انٹرپریٹرز بھی ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایک میڈیا ہاؤس کی جانب سے جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف ہونے والی ہرزہ سرائی یقیناً ایک مخصوص میڈیا ہاؤس کی طرف سے تھی، لیکن اگر ہم اس ایک بات کو الگ کر کے رکھ دیں تو مارننگ شوز کے نام پر پرائیویٹ پروڈکشن اور دیگر میڈیا ہاؤسز، چاہے اس میں کوئی بھی ٹی وی چینل ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون پہلے نمبر پر آئے گا کہ اس نے مسلمانوں کے اس ملک کے اندر کہ جو اللہ اور اس کے نبی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، کون وہ چیمپئن بنے گا کہ جس نے اس ملک کی مقدس فضا کو انڈین کلچر کے ساتھ جو ہے وہ داغدار کیا ہے۔ اور اس میں صرف ایک نہیں بلکہ افسوس کی بات ہے کہ تمام میڈیا ہاؤسز اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور مارننگ شوز کے نام پر ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل اس سلسلہ میں انجمن طلبہ اسلام کے موقف کی بھرپور تائید کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سنی اتحاد کونسل کے سابقہ چیئرمین تھے، آپ کو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ دیگر اکابرین اہل سنت کی طرح بے پناہ محبت تھی، اور یہ انجمن طلبہ اسلام کا اثاثہ ہے کہ اسے ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت حاصل رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد یہاں پہ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو بھول نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہوں گے اور دوسرے معاشرے کے رہنے والے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچا کر اپنا فرض ادا کریں گے۔ اللہ اور اس کا رسول میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔